143 ہے، 143 میں ان کی وفات ہے۔ اور الانصاری یہ نسبت انصار کے قبیلہ کی طرف ہے۔ اسلام میں آنے سے پہلے انصار کا یہ جو قبیلہ تھا یہ پہلے یمن میں تھے، تو پہلے مشہور تھے بنو کیلا سے، یہی نسبت ان کی رہی۔ کیلا ایک عورت تھی، یہ ان کی کوئی اوپر دادی نانی ہوگی، اس کی طرف نسبت ہو گئی تھی۔ تو انصار کے یہ جو بڑے قبیلے اوس خزرج، پھر ان کے نیچے کئی شاخیں تھیں، تو ان کو بنو کیلا کہتے تھے۔ یہ اپنی امی کی نسبت کے حوالے سے مشہور تھے۔ لیکن یہاں مدینہ منورہ میں آنے کے بعد پھر یہاں اللہ نے ان کو نہ صرف یہ کہ دولت اسلام نصیب فرمائی، بلکہ نصرت کی بھی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ والذین آمنوا وآووا ونصروا، اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں کیا کہ نہ صرف یہ کہ ایمان لایا، ایمان والوں کو جگہ بھی دی اور ان کی نصرت بھی کی۔ تو گویا کہ اللہ نے ان کا نام انصاری رکھ دیا، اللہ کے نبی نے ان کا نام انصاری رکھ دیا۔ تو پہلے نسبت بنو کیلا تھی، اسلام میں آنے کے بعد پھر یہ انصاری سے مشہور ہو گئے، انصار انصار انصار۔ پھر ان کے بڑے قبیلے دو تھے، اوس اور خزرج، پھر ان کے نیچے بہت بڑی شاخیں تھیں۔ تو بہرحال انصاری یہ ان کی اسلامی نسبت ہے۔ باقی اصل میں لفظ انصار جمع ہے، لفظ انصار جمع ہے، تو پھر یہ یعنی جمع جب ہے تو پھر جماعت پر استعمال ہو، حالانکہ ایک شخص انصاری کو بھی انصاری کہا جاتا ہے، تو پھر جمع کا اطلاق تو جمع پر ہو نا، جمع کا اطلاق واحد پر تو نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں تو ایک انصاری صحابی کو بھی انصاری کہا جاتا ہے، حالانکہ انصار تو جمع ہے، جس کی معنی یہ ہے کہ اس کا مصداق جماعت ہونی چاہیے۔ اس کا جواب یہ کہ اب یہ اپنی جمعیت کے معنی سے نکل گیا، اب یہ لقب بن گیا۔ جب لقب ہے تو پھر یعنی جماعت پر بھی استعمال ہوگا، فرد واحد پر بھی استعمال ہوگا۔ تو یہ شبہ نہیں کرنا چاہیے کہ پھر یہاں اگر یا نسبت کی آ گئی ہے تو انصار جمع یعنی ناصرن کا ہونا چاہیے، جیسے اضراب جمع ضاربن کا، یا انصار جمع نصیرن کا ہونا چاہیے، جیسے اشراف جمع شریفن کا۔ تو معنی یہ انصار جمع ہے اور اس کا واحد یا نصیرن ہونا چاہیے یا ناصرن، تو ایک انصاری کو ناصر کہنا چاہیے یا اس کو نصیر کہنا چاہیے۔ لیکن یہاں ایک صحابی ہے، اس کو بھی انصاری کہا جاتا ہے، ایک سے زیادہ ان کو بھی انصاری کہا جاتا ہے۔ تو جواب میں نے عرض کر لیا کہ اب اس میں جمعیت کا معنی کا لحاظ نہیں، اب انصاری ایک لقب ہے، جب لقب ہے تو یہ پوری جماعت کو بھی انصاری کہا جائے گا اور فرد واحد کو بھی یعنی انصاری کہا جائے گا۔ ان کا سن وفات 143 میں نے عرض کیا، اور اس کے بعد پھر ان کے استاد ہیں اخبرنی محمد قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی، محمد بن ابراہیم تیمی، یہ تیم ان کا ایک قبیلہ ہے، اس کی طرف یہ منسوب ہیں۔ اور انہو سامع علقمۃ بن وقاص اللیثی، یہ محمد بن ابراہیم تیمی یہ تابعی ہے، اور علقمہ بن وقاص لیثی یہ بھی تابعی ہے۔ تو اس سند کی خصوصیت یہ ہے کہ اس سند میں فیہ تابعی ان تابعی، فیہ اس میں تبع تابعی سے بیان کرتا ہے، اور آگے تابعی سے بیان کرتا ہے، اور آگے پھر عمر بن خطاب صحابی ہے۔ تو یہ دیکھیں سفیان بھی تبع تابعی ہے، یحییٰ بن سعید انصاری بھی تبع تابعی ہے، اور محمد بن ابراہیم تیمی یہ تابعی ہے، اور علقمہ بن وقاص لیثی یہ کیا ہے؟ یہ بھی تابعی ہے۔ تو اس میں جو ہے معنی دو تبع تابعی ہیں اور دو تابعی ہیں، لیکن یہ ایک قول کے مطابق، ایک قول یہ ہے کہ علقمہ بن وقاص لیثی صحابی ہے، تو علقمہ میں دو یعنی قول ہیں، ایک قول کے لحاظ سے تابعی ہے، تو پھر یہ روایت ہو جائے گی تابعی ان تابعین، اور اگر کہا جائے کہ یہ صحابی ہے تو پھر یہ ہو جائے گا صحابی ان صحابین، پھر روایت گویا کہ علقمہ صحابی ہے، حضرت عمر بھی صحابی ہے، تو علقمہ نے اس سے روایت لی ہے۔ بہرحال اس کے بعد پھر آگے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو مشہور اور معروف اسلامی شخصیت ہے، اور ان کے اسلام اختیار کرنے کے بعد اہل اسلام کو بہت بڑی عزت ملی،
اور اسلام کو قوت اور رفعت ملی اور بلندی ہوئی، اور ان کے جو اسلام کا واقعہ بھی مشہور ہے۔ تو بہرحال پھر اللہ کے نبی تو پہلے دعا کر چکے تھے، تو یہ ہے کہ معنی یہ مراد النبی ہے، تو باقی مرید ہیں یہ مراد ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی اسلام یا پوری زندگی یا خلافت کے جو واقعات ہیں وہ سارے آپ کے علم میں ہیں، یہ معروف شخصیت ہیں، اور تاریخ میں علماء نے لکھا کہ اس نے یہ خلافت ان کی جب شروع ہوئی تو یہ سن 13 ہجری میں یعنی خلافت پر جو ہے یعنی آئے اور مسند خلافت پہ آئے، اور ان کی خلافت شروع ہوئی سن 13 ہجری، اور اس طریقے سے پھر یہ 10 سال اور اس طریقے سے 6 ماہ اور 5 مہینے 5 دن ان کی خلافت چلتی رہی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پہلے وہ انسان ہیں کہ جن کو امیر المومنین سے یاد کیا گیا، اور پہلے وہ ایسے انسان ہیں جن کو یہ لقب فاروق ملا، اور فاروق لقب اس لیے ملا کہ وہ بھی قصہ مشہور ہے، آپ آگے روایت میں پڑھیں گے کہ ایک منافق شخص تھا جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا، اس کا ایک دوسرے انصاری صحابی سے جھگڑا ہو گیا، دونوں فیصلہ لے آئے اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی نے فیصلہ جو ہے نا وہ انصاری کے حق میں کیا، منافق جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا وہ مطمئن نہ ہوا، جب باہر نکلے نے کہا فیصلہ حضرت عمر سے کرواتے ہیں، ان کے ٹھیک ہے۔ اب جو آدمی حق پہ ہوتا ہے وہ ڈرتا تھوڑی ہے، کہتا ہے جو فیصلہ میرا جو بھی کریں۔ دونوں حضرت عمر کے پاس آئے، اپنی ساری ماجرا سنائی، حضرت عمر نے دونوں سے پوچھا، پہلے اقرار کروایا کہ بات ٹھیک ہے، دونوں کو یہ پوچھا کہ اللہ کے نبی نے فیصلہ کیا ہے، دونوں نے کہا جی بالکل، اب کیا ہے؟ تو انصاری صاحب نے کہا کہ میں تو راضی ہوں، لیکن یہ میرا مسلمان بھائی کہتا ہے کہ جی میں راضی نہیں ہوں، فیصلہ جو حضرت عمر کرے۔ ہاں ایسا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ فیصلے پر میں راضی نہیں ہوں، اور میں آپ کے پاس آئی ہوں اور آپ کے فیصلے پر راضی ہوں۔ ان کا ٹھہرے میں ابھی آتا ہوں۔ وہ چلے گئے، تلوار لے کے آئے اور آ کر اس کا سر قلم کر دیا، کہتا جو نبی کا فیصلہ نہ مانے، عمر کا فیصلہ اس کے بارے میں یہی ہے۔ بعد میں ان کے جو ورثہ تھے اور ان کے جو رشتہ دار تھے انہوں نے کہا دیکھو بہت بڑی ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی، ہم مسلمان ہیں، ہمارا مسلمان بندے کو عمر نے قتل کر دیا، اور یہ کہ انہوں نے قصاص کا مطالبہ کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اس کے موقع میں قرآن نازل ہوا، اور قرآن میں اللہ نے جواب دیا، اور پھر اس آیت کے نزول کے بعد پھر ان کا لقب پڑ گیا فاروق، الفاروق بین الحق والباطل، کہ یہ پہلے انسان تھے جنہوں نے حق باطل کا فرق کر کے دکھایا دنیا کو، اس وجہ سے یہ ان کا لقب پڑ گیا۔ اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے اپنی دور حکومت میں 1036 یعنی شہروں کو فتح کیا، 1036 شہروں کو فتح کیا، اور اس طریقے سے جہاں بھی فتح کرتے وہاں مسجدیں بناتے۔ تو اس طریقے سے یہ ہے کہ 4000 انہوں نے عام نماز کے لیے مسجدیں بنوائیں اپنی پوری قلم رو میں اور اپنی پوری مملکت میں، اور 900 تو وہ مسجدیں تھیں کہ جو جامع مسجدیں تھیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اگرچہ کافی محتاط تھے، حدیث کے بیان کرنے میں کافی محتاط تھے، بلکہ لکھنے کی بھی شروعات میں قائل نہ تھے کہ حدیث لکھی نہ جائے، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اگر حدیث کو لکھا جائے گا تو پہلی امتیں کچھ اپنے نبی کے باتوں پہ ٹوٹ پڑے تو آسمانی کتاب جو تھا وہ اس سے ہٹ گئے، تو اس خوف سے کہ تاکہ دنیا قرآن سے توجہ ہٹ نہ جائے، اس وجہ سے شروعات میں حدیث کے لکھوانے کے حق میں نہیں تھے۔ تاہم ان نے روایت بیان کی ہے تو 500 معنی 33 روایتیں معنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہیں، 533 روایتیں۔ تو یہ مختصر ان کا تذکرہ ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ روایت ممبر پہ یعنی حضرت عمر نے بھی روایت ممبر پہ بیان فرمائی، یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث بیان فرمائی کہ عمل کا مدار نیت پہ ہے، وانما لامرئ ما نویٰ، ہر آدمی کے اپنا نیت کا ثمرہ ہے، فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا، جس آدمی کی ہجرت دنیا کی خاطر ہے تاکہ دنیا جو ہے کو پہنچے، اور الی امرأۃ ینکحها، یا عورت ان کو ملے اس کے ساتھ شادی کرے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ اس حدیث کا فقرہ ثانیہ بھی ہے
لیکن یہاں اس کا ذکر